بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت قریب آئی، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بچوں سے فرمایا، بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا، سب نے کہا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، وَإِلَٰهَ آبائک، اور جو معبود ہے آپ کے آباء اور اجداد کا، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کا، الہا واحدا، وہی اکیلا معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے مطیع اور فرمان بردار ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی تحقیق گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بارے میں کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 اور 134 ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی کرنے والوں کو بے وقوف اور نادان فرمایا تھا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ان کے دین سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، سوائے اس شخص کے جو بے وقوف ہوگا، کم عقل ہوگا۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے جب ان سے فرمایا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، آپ اطاعت کیجئے، فوراً فرمایا میں مطیع اور فرمان بردار ہوں جہانوں کے پالنے والے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو جو وصیت فرمائی تھی اس کا ذکر تھا۔ اس آیت میں خاص طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت اور وصیت کا ذکر ہے، اور یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اولاد کی محبت یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن محبت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ میرا جیسے ایک دنیا دار آدمی، اس کی محبت، اس کا دار و مدار یہ ہوتا ہے کہ میری اولاد کی دنیا بہتر ہو جائے، میں دنیا سے جاؤں تو اپنی اولاد کے لیے بڑی بلڈنگیں، بڑے کاروبار، بڑا کچھ چھوڑ کر جاؤں۔ ایک کاروباری آدمی کہتا ہے کہ میرے بیٹے کے پاس بہترین اعلیٰ قسم کے کاروباری مراکز ہوں اور وہ سکھی ہوں دنیا میں، دنیا کا سکھ، دنیا کا
کی راحت کے بارے میں وہ سوچتے ہیں، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بھی راحت ہی سوچتے ہیں، لیکن ابدی راحت، ہمیشہ کی راحت۔ افسوس ہے ہم پر کہ ہم دنیاوی معمولی تکلیف تو اپنی اولاد کی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہماری خواہش کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو معمولی سی گرمی ہے اس میں اپنے بس کے مطابق، پنکھے کا بس چلتا ہے تو پنکھا لگا دیں، اے سی کا بس چلتا ہے، جیسے بھی ہے تنگ ہو کر اپنے اولاد کو اے سی لگا دیں اور ہر قسم کی راحت پہنچا دیں۔ لیکن افسوس ہے کہ وہ جو قبر کی گرمی ہے اس کی فکر نہیں کرتے، جہنم کی آگ کی گرمی کی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے یہی بچے ان کا کیا بنے گا۔ وہ انبیاء علیہم السلام اور اللہ والے اولیاء اللہ، ان کی نظر اس ہمیشہ والی زندگی پر ہوتی ہے، تو یہ بھی وہی محبت ہی کا تقاضا ہے کہ وہ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تم اس وقت تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت قریب آئی تو فرمایا قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، فکر ہے تو یہ کہ میری اولاد کا عقیدے کا کیا بنے گا۔ کیوں؟ دار و مدار سارا عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ اچھا ہوا تو رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں یکفی کا قلیل من العمل، تھوڑا سا عمل بھی کیا ہو جائے گا، فائدہ مند ہے۔ اور اگر عقیدہ خراب ہوا تو جتنا مرضی عمل کر لے سارا بیکار، عقیدہ نہیں ہے تو عمل بیکار ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے فرمایا کہ ما تعبدون من بعدی، لقمان حکیم کی نصیحت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، میرے بیٹے، پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ شرک، یہ ظلم عظیم ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، یہ سارا اپنے بیٹے کو وہ نصیحت فرما رہے ہیں، بیٹا اقم الصلاۃ، نماز پڑھنا، اقم الصلاۃ، اور پھر وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے رہنا، وانہا عن المنکر، برائی سے روکتے رہیے، اور وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے تو پھر دنیا آپ کو مٹھائی نہیں کھلائے گی، وہاں پھر تکالیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مخالفت ہوگی، تو وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، یہ اس راستے میں جو تکلیف آئے گی اس پر پھر آپ نے صبر کرنا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، غرور، تکبر سے منع فرمایا ہے، اور زمین پر کیا ہے، اترا کر نہ چلنا، اور فرمایا یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، بیٹے آپ نیکی چھوٹی کریں بڑی کریں، آپ کر کے بھول جائیں گے، رب کے ہاں وہ محفوظ ہوگی، جہاں بھی ہوگی اللہ تعالیٰ لے آئے گا، اور قیامت کے دن دکھا دے گا کہ میرے بندے تو نے یہ نیکی کی تھی اور یہ برائی کی تھی۔ حساب اور کتاب تو اللہ والے اپنی اولاد کی عقیدے کی فکر کرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کیا کرو گے؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہاں جی دکان کا کیا بنے گا، جو میں نے اتنا پیسہ چھوڑا اس کا کیا بنے گا، وہ فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، اور وہ کیا کریں ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک، ابا جان آپ فکر نہ کیجئے گا، ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے جو تیرا معبود ہے، جس کی عبادت آپ کرتے تھے اسی کی عبادت ہم کریں گے، اور صرف آپ نہیں، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا، وہی معبود برحق، وہی اکیلا الہ و معبود جس کی عبادت ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے رہے، اسماعیل علیہ السلام بھی کرتے رہے، اور اسحاق علیہ السلام بھی کرتے رہے، وہی اکیلا معبود ہے، اور تو عبادت کے لائق کوئی ہے ہی نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہود میں بیماری یہ تھی، یہود کہتے تھے
اور جو تقریباً ہمارے اندر بھی آ چکی ہے. ہم بھی کہتے ہیں جی جی ہمارے بزرگ بڑے لوگ تھے. کوئی شک نہیں، ہمارے بزرگ ایسے تھے، یہ بزرگوں کی اولاد ہے جی. کہتے ہیں جی یہ سید زادے ہیں، آل رسول ہیں، فلانا ہیں. فرمایا تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی، تحقیق گزر گئی، دنیا سے چلے گئے. لہا ما کسبت، اس جماعت کے لیے وہی جو اس نے کمایا، اس کے اعمال کا آپ جواب دہ نہیں ہیں. ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. دنیا میں جو بھی عمل کرے گا اس کی کمائی اسی کو ملے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد بھوکی ہے، اولاد بھوکی ہے، باپ کھا پی رہا ہے، اولاد کو فرق پڑے گا؟ ہاں، پیٹ بھرے گا؟ حالانکہ باپ ماشاءاللہ بہترین پیٹ بھر کے سویا ہوا ہے، لیکن اولاد کیا ہے؟ بھوکی ہے. تو یہ باپ کا پیٹ بھر کر سونا یہ اولاد کے لیے فائدہ مند ہے؟ تکلیف اولاد کی ہے کو ہے، اور دوائی ماں باپ پی لیں، فائدہ ہوگا؟ نہیں. ایسے ہی دین کے اعتبار سے ہمارے ہاں افسوس یہ ہے، ہم خود تو الحمدللہ کچھ تھوڑا بہت دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن اولاد کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری اولادیں کیا کر رہی ہیں. اچھے بھلے ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی، 5 وقت کے نمازی، اور اولاد پورا ہفتہ گزر جاتا ہے مسجد میں نظر نہیں آ رہے، مہینے گزر جاتے ہیں نظر نہیں آ رہے. اور بڑوں کو بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ جی بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. نہیں، یہ کیا ہے؟ فکر ہونی چاہیے. فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کی کمائی ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے. تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس غلط فہمی میں کوئی مبتلا نہ رہے کہ جی بڑے نیکوکار تھے، بڑوں کی نیکی انہی کو فائدہ پہنچائیں گی، آپ کو نہیں. اگر آپ خود راہ راست پر نہیں ہیں اور عمل نہیں کرتے تو ان کا عمل آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ایک اور باطل خیال تھا یہود و نصارہ کا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کی تردید فرمائیں انشاءاللہ زندگی رہی تو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمة یا رب العالمین. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.